دیکھو اگر جہاں تک بات آتی ہے تبلیغ کی، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگوں کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی کچھ ایسی تقاریر ہیں، کچھ ایسے بیان ہیں جن کی وجہ سے جو نوجوان نسل ہے وہ، یہ بیسیکلی ایک الزام لگایا گیا نا کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے یا دوسرے کاموں کی طرف جا رہی ہے. تو یہاں پر ایک، جیسا کہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، اب انڈین موویز کو دیکھا جائے اور ان کے مواد کو دیکھا جائے اور ان کی جو ایک تھیم ہے اس کو دیکھا جائے، تو پھر اس چیز کا فیصلہ کیا جائے کہ پورے خطے میں دہشت گردی کون پھیلا رہا ہے. صحیح بات. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. ہم جس پوائنٹ پہ بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس چینلز پہ پابندی کیوں لگی اور جو الزامات ان کے اوپر دیا جا رہا ہے دہشت گردی کے متعلق، تو سب سے پہلے تو میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی اگر بے گناہ انسان کو قتل کرنا ہے تو اسلام اس کے بارے میں صاف الفاظ سے کہتے ہیں. سورہ آل عمران سورہ مائدہ 32 نمبر آیت ہے کہ اللہ من قتل الناس، یعنی ایک نفس، ایک انسان کو بھی اگر کوئی مارا تو فکأنہ قتل الناس جميعا، تو گویا کہ پورے دنیا کے انسان کو انہوں نے مارا ہے. تو یہ انسان کا صاف صرف یہی تک نہیں ہے بلکہ جنگ میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری 3014 جو ہے 3014 نمبر حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ نہا عن قتل النساء والصبیان، جنگ میدان میں بھی لڑکیوں کو اور صبیان بچے کو قتل سے منع کیا گیا. تو یہ اسلام کا چہرہ ہے. اسلام میں دہشت گردی بالکل ممنوع اور حرام ہے، اس کا کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. اور ایک اسلامک پریچر ہونے کے ناطے ڈاکٹر ذاکر نائک اس چیز کو اور واضح کیا ہے کہ اسلام کے ساتھ دہشت گردی کا تعلق تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ دہشت گردی کے قلع و قمع میں سب سے زیادہ کردار جو ہے اسلام کا ہے. یہاں پر ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بات کی نا کہ ایک انسان کا قتل، انسان کو اگر آپ ایک پوائنٹ پہ رکھ لیں، اسلام تو کسی جانور پر بھی ظلم نہیں کرنے دیتا، کسی جانور پر بھی ظلم نہیں کرنے دیتا. وہ حدیث مشہور حدیث ہے کہ ایک بلی کو بند کر کے رکھا تھا تو اس کے لیے جنت، چاہے کتنا بھی عبادت گزار ہو، اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا گیا. اور ایک جو لڑکی بہت خراب ہے، خبیث ہے، وہ ایک کتے کو پانی پلایا تو ان کے لیے جنت کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو یہ انسان تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ جانوروں پر جو شفقت، جو رحمت، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور واضح الفاظ میں کہا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، دنیا میں جو ہے تم ان پر رحم سے پیش آؤ، رحم برتاؤ کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پہ رحم کرے گا. تو یہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جو لوگ دہشت گرد ہیں، ہم دہشت گرد کے نام پہ جانے جاتے ہیں، چاہے ISIS ہو، کوئی بھی ہو، یہ کس کو مارتا ہے؟ مسلمانوں کو مارتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے ہیں ابو داؤد کی حدیث میں 4766 والی حدیث میں کہ جو خوارج ہیں، خوارج کا جو عقیدہ ہے دہشت گرد کے عقیدے سے ملتا جلتا ہے، تو وہ یقتلون اہل الاسلام، مسلمانوں کو مریں گے، اور ویترکون اہل الاوثان، جو غیر مسلم ہے اس کو چھوڑ دے گا. تو جو دہشت گرد ہے وہ بھی مسلمانوں کو مار رہا ہے، جو دوسرے ملک دہشت گردی کی مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی دہشت گردی کر کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں. جیسے فلسطین میں اسرائیل، یہ دہشت گردی ہے. غیر مسلم جو بے گناہ ہیں ان کو مارنا. اب بورما کی حالت دیکھیے، میانمار کی حالت دیکھیے، وہاں مسلمان بے گناہ مسلمان ہیں، ان کے اوپر بدھسٹ جو ہے ظلم کر رہا ہے. یہ دہشت گردی ہے. دہشت گرد مسلمان کو مار رہا ہے، جو غیر مسلم ہے، جو دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے، وہ خود دہشت گردی کر کے مسلمانوں کو مار رہا ہے. اور جو دہشت گرد کی مخالفت کرتا ہے وہ دہشت گرد کے الزام میں مسلمانوں کو مار رہا ہے. تو ہر کوئی جو ہے مسلمانوں کو مار رہا ہے. خلاصہ ہے مسلمانوں کو مارنا. دہشت گرد بھی مسلمانوں کو مار رہا ہے. ISIS کوئی بھی دہشت گردی تنظیم ہو، آپ نہیں دیکھیں گے کہ کہیں امریکہ میں، انگلینڈ میں، جاپان، فرانس میں ان کے بم دھماکہ ہوتے ہیں، سوئسائڈ بمبنگ ہوتے ہیں. کہاں ہوتا ہے؟ پاکستان میں ہوتا ہے. کون مارتا ہے؟ مسلمان مارتا ہے. مسلم ملک میں بم دھماکہ کرتے ہیں. عراق میں، شام میں کون مرتا ہے؟ مسلمان مرتا ہے. اور دہشت گردی کے الزام میں جو امریکہ وغیرہ نے حملہ کرتا ہے، کس کو مرتا ہے؟ مسلمانوں کو مرتا ہے. وہ خود دہشت گردی کر کے بھی مسلمانوں کو مارتا ہے. تو اس کا دہشت گرد مطلب یہ صرف ایک بناوٹی ہے اور مسلمانوں کو مارنے کا ایک جو ہے طریقہ ہے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جو دہشت گرد ہے، خوارج ہیں، ان کا مقصد جو ہے مسلمانوں کو مارنا. تو جو مسلمانوں کو مار رہا ہے اس کے ساتھ اسلام کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ تو واضح ہے. اور میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی اوپر جو پابندی لگائی گئی اس کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مطلب یہ واضح سوال ذہن میں آتا ہے کہ آج 25 سال سے ڈاکٹر ذاکر نائک دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں پورے دنیا میں، نہ کہ صرف ہندوستان میں. تو آج 25 سال سے تمہیں نظر نہیں آیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک دہشت گرد ہے؟ آج تمہیں نظر آیا؟ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو کتنے انٹرنیشنل ایوارڈ ملے ہیں. عرب امارات سے پرسنالٹی، انٹرنیشنل اسلامک پرسنالٹی کے ایوارڈ ملا ہے. سعودی عرب سے کنگ فیصل کا جو ایوارڈ ہے وہ ملا ہے. تو یہ لوگ اندھے ہیں؟ کسی دہشت گرد کو ایوارڈ دے دیے، کسی دہشت گرد کو پرائز دے دیے.
اور صرف یہیں تک بات محدود نہیں ہے، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ IRF جو ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، یہ ایک رجسٹرڈ فاؤنڈیشن ہے ہندوستان کا. ہندوستانی گورنمنٹ نے اس کو مطلب الاؤ کیا ہے، الاؤڈ، رجسٹرڈ ہے. تو جب تم رجسٹرڈ کے لیے الاؤ کیا تو تمہیں پتا نہیں تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک دہشت گرد ہے. ایک ہی دن میں، ایک ہی رات میں ایک آدمی دہشت گرد بن سکتا ہے. اگر تم نے دہشت گرد جانتے ہوئے ان کو الاؤ کیا تو تم پہلے ذمہ دار ہیں، اور اگر یہ دہشت گرد نہیں ہے تو آج کیوں تم انہیں دہشت گرد کہہ رہے ہو؟ یہ بالکل واضح اور صاف ہے. اور یہ لوگ جو اعتراضات ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کرتے ہیں، آپ ایک چیز کو مد نظر رکھیے گا، میں ناظرین سے بھی کہتا ہوں کہ جب کسی چیز کو بینڈ کیا جاتا ہے تو ان کا ایک اپنا موقف ہوتا ہے، چاہے ایک مطلب مجرم، سب سے گھٹیا مجرم کیوں نہ ہو، ان کا اپنے موقف اظہار کرنے کا ان کو موقع دیا جاتا ہے. تو لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک IRF پہ تم نے بینڈ کر دیا، پابندی لگا دی. کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھ تچھ کی کہ تمہیں جو ثبوت ملے، تمہیں جو وجوہات ملے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ دہشت گردی کے تعلقات کا، ان کے بارے میں تمہیں چاہیے تھا کہ تم ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھ تچھ کرو، بغیر پوچھ تچھ. بالکل، اس میں محمد عاقل صاحب نے بھی بات کی تھی کہ بغیر پروف کے، بغیر ان کا جواب سنے، یہ چیزیں بغیر پوچھ تچھ کے آپ نے بینڈ کر دیا. جیسا کہ ہمارا بھی پروگرام کا جو وقت ہے وہ بالکل مختصر سا رہ گیا. اب یہاں پر ڈاکٹر صاحب کی ایک جو ذمہ داری تھی، انہوں نے اپنے اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھائی ہے. اب ہم پوری امت جو ہے، امت اسلامیہ جو ہے، اب اس میں ان کی ذمہ داری ہے، سب سے پہلی ذمہ داری تو ہے اتحاد کی. جی، سب سے پہلی ذمہ داری اتحاد کی. اور جیسا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ امن ہے، بھائی چارہ ہے، پیار محبت ہے. تو اب یہ جو دوسرے کفریہ طاقتیں ہیں وہ تو ہر لحاظ سے ان کو یہ چیز قابل قبول نہیں، اور وہ مختلف الزامات لگاتے رہیں گے. اب ہماری جو نوجوان نسل ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان کے سامنے ایک ایگزامپل ہے، اس ایگزامپل کو فالو کرتے ہوئے ان کو اتحاد امت میں، اور اسپیشلی جو اسلام کا جو دعوتی میدان ہے، اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ آپ نے بہت اہم پوائنٹ پوچھے ہیں، لیکن میں اس سے پہلے تھوڑا پیچھے والا جو ہے بات مختصر کر کے ختم کر دوں کہ اگر بے گناہ کو مارنا یہ دہشت گردی ہے، کسی کو دھمکی لگانا دہشت گردی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان میں کتنے دہشت گرد کی تنظیمیں ہیں، جیسے سادھوی پراچی نام کی ایک ہے. انہوں نے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 14 جولائی 2016 کی انڈین ایکسپریس میں رپورٹ کہ سادھوی پراچی نے یہ دھمکی دی ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی سر قتل کر کے لائے گا اس کے لیے 50 لاکھ روپیہ کا انعام ہے. اور جو ہے یوگا آدتیہ ناتھ جو ہے، انہوں نے ایک تقریر میں کہا ہے کہ تم نے مسلمان کی ماں بہن کو قبر سے نکالو اور ان کے ساتھ بلاత్కాر کرو. سن 1992 میں انہوں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا. 2002 میں قتل عام ہوا ہے مسلمانوں کا گجرات میں. تو کیا یہ سب دہشت گردی نہیں ہے؟ دہشت گرد صرف مسلمان ہے؟ کیا یہ لفظ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھتا ہے، اور جب مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو کوئی نہیں دیکھتا ہے. اور مسلمان جب دین کا کام کرتا ہے، حق بولتا ہے، یہ ہیومن رائٹس سے بھی متعلق ہے کہ ہر انسان کو اپنی بات پیش کرنے کا حق ہوتا ہے. تو تسلیمہ نسرین، سلمان رشدی جو ہیں، ان کی بات کو واضح کرنے کے لیے پورے جو ہے مغربی ممالک ہیں، ان کے لیے مطلب جو اسلام کی مخالف بولے گا، اسلام کی مخالفت کرے گا، ان کے لیے ہیومن رائٹس ہیں. لیکن جو اسلام کی پرچار کرے گا ان کے لیے ہیومن رائٹس نہیں ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں بلاسفیمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گالیاں دیا جائے، کوئی غلط بات کیا جائے تو ان کے لیے قانون ہے کہ بلاسفیمی کے جو قانون ہے، تو ان کو بینڈ، ان کے اوپر بینڈ لگانے کے لوگ جو ہے مطلب تلے ہوئے ہیں. تو اسلام کی مخالفت کرے تو ہیومن رائٹس آ جاتا ہے. اب ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کا صاف اور شفاف چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرے تو ہیومن رائٹس کہاں رہتا ہے؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کب ختم ہوگی؟ ابھی کی حالت دیکھیے، آج مطلب اسی موجودہ صورتحال دیکھیے کہ میانمار میں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، تو کسی کی نظر اس کی طرف نہیں ہے. اور جب اسرائیل میں آگ لگ گیا تو پورے دنیا میں کھلبی مچ گیا، اور ان کی مدد کے لیے وہ لوگ آ گئے. تو کیا جو بورما میں مارے جا رہے ہیں مسلمان، کیا وہ جانور ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ان کے لیے ہیومن رائٹس نہیں ہے؟ صرف یہودی، کرسچن، ہندو، بدھسٹ، ان کے لیے ہیومن رائٹس ہے؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. US، UK، UN کوئی بھی کہہ لیجئے، ان لوگوں کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، اور مطلب اس کی مخالفت جو ہے یہ واضح ہے، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ. اور موجودہ صورتحال میں آپ نے پوچھا کہ نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے، تو نوجوانوں کو جو مطلب وہ بھائی بہت اچھی بات بتائے ہیں کہ ہمیں اونچا خواب دیکھنا چاہیے. عثمان بزنی صاحب، ہاں جی، عثمان بزنی نے بتائے تھے کہ اونچا خواب دیکھنا چاہیے. میں بھی کہتا ہوں کہ آپ اگر آسمان میں پہنچنے کا خواب دیکھیں گے تو کم از کم قمر، چاند تک تو پہنچیں گے. چاند میں پہنچنے کا خواب دیکھیں گے تو اڑ ہی نہیں سکتے ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے احمد دیداد سے متاثر ہو کے جو ہے اتنا بڑا کام کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک، احمد دیداد صاحب بولے کہ میں نے پوری زندگی میں جو کام نہیں کر پائے تم نے 4 سال میں وہ کر دیے.
تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے متاثر ہو کہ ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. میں نے اپنے ابو جی سے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پوچھیے گا کہ وہ مطلب کتنا محنت کرتے ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں انہوں نے بتایا، ان سے پوچھ کے، ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھ کے، کہ وہ پورے دن میں صرف 3 گھنٹے سوتے ہیں. 24 گھنٹے کا جو دن اور رات ہے صرف 3 گھنٹہ سوتا ہے، اور پورا دن جو ہے کام میں لگا رہتے ہیں، مطالعہ کرنے میں، ریڈنگ، اسٹڈی اور تقریر دعوت کا کام. صرف 3 گھنٹہ سوتا ہے. اور ہمارے نوجوان نسل 3 گھنٹہ جاگتے ہیں. انہوں نے ٹیکنالوجی اور میڈیا کو استعمال کر کے اسلام کا کام کیا، اور ہم میڈیا اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہمارا نوجوان برباد ہو رہا ہے. مووی فلمز دیکھ کے ہمارا نوجوان برباد ہو رہا ہے. اسی میڈیا کو استعمال کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسلام کا کام کیا. تو نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا وقت جو ہے بہت قیمتی ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے متاثر ہو کر ان سے آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے. اور جی بالکل، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. تو ناظرین، اس وقت ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اور میں اپنے کال پہ جو معزز مہمان تھے جناب مفتی عدنان کاکا خیل صاحب، آپ کا بھی بہت مشکور ہوں، اور استاد محمد عاقل صاحب آپ کا بھی، اور عثمان بزمی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور اپنی جو قیمتی باتیں ہیں وہ ناظرین تک پہنچائی. اور میں اپنے اسٹوڈیو کے مہمان عبداللہ بن عبدالرزاق صاحب، آپ کو بھی بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے جو ایک واضح نقطہ جو تھا، ٹھیک ہے، وہ عوام کے سامنے رکھا، اور جو کچھ غلط فہمیاں تھیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے اور وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ تمام جو سوالات اور جو شبہات تھے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اور وضاحت کے ساتھ پیش کیا. میں آپ سب مہمانوں کا بہت مشکور ہوں. تو ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہمارے سامنے ایک سمبل ہے. انہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور اس ٹیکنالوجی کے استعمال کو کرتے ہوئے اسلام کی خدمت کی.